الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول والآخر الباطن والظاہر وللعافین غافر وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت ملک دو جہان لم یزل ولا یزال خالق آپ سب کا جتنے قدم بھی مومنین و مومنات چل کے آئے ہیں ہر قدم پہ حسین کا مالک اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بالیان مجلس کی سعی و محنت خرچ اخراجات اہتمام و انتظام حسین کا خالق اللہ حمایت امام میں شمار فرمائے. جہاں جہاں پر بھی عزاداری مظلوم میں کربلا ہو رہی ہے لم یزل ولا یزال خالق سب مقامات پر مومنین و مومنات کی خود آپ حفاظت فرمائے. اگر آپ مناسب سمجھیں اور ناراض نہ ہوں تو درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں. مریضوں کی صحت یابی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں. سامعین محترم ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور پہلا جملہ جو مالک کل نے فرمایا ہے وہ ہے انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے. جی اللہ تمہارا
ولی ہے۔ جس کا اللہ ولی ہے وہ میرے ساتھ بولے اللہ تمہارا ولی۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، تمہیں زندگی دینے والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا، خلق کرنے والا، دریاؤں کو چلانے والا، سمندروں کو موجیں دلانے والا، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے والا، ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تصویروں کو بنانے والا، مذکر اور مؤنث کو خلق کرنے والا، آسمان کو بغیر سہارے کے قائم کرنے والا اور زمین کو بغیر میخوں کے پانی پہ ٹکانے والا۔ توجہ فرمائی آپ۔ پہلا ولی تمہارا کون ہے؟ اللہ، وہ ولی مطلق ہے، وہ ولیوں کا بھی خالق ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ان کا بھی ولی ہے۔ یہ پہلا ولی ہے، انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا سب سے اولین ولی اللہ، تمہاری سانسوں پہ کنٹرول رکھنے والا، تمہیں نعمات سے نوازنے والا، جی بے پناہ احسانات کرنے والا وہ اللہ ہے، جس نے انبیاء کو خلق فرمایا، اوصیاء کو خلق فرمایا، اولیاء کو خلق فرمایا، کائنات کی 18,000 اجناس کو خلق فرمایا، اور پھر فرمایا خلق کر کیوں رہا ہوں؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، میں نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی پہچاننے والا ہو، میری بھی کسی کو معرفت ہو، فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا کر محمد تجھے خلق کیا ہے، اگر تو نہ ہوتا نہ میری معرفت ہوتی نہ میری عبادت ہوتی۔ تمہارا پہلا ولی کون ہے محترم؟ اللہ، وہ فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے، چونکہ ایک اسے کہتے ہیں جو دو سے مل کر بنے، جو دو آدھوں سے مل کر بنے اسے ایک کہتے ہیں، وہ یکتا ہے، جس کا کوئی جز نہیں ہے، جس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، تیری تسبیح کی ضرورت نہیں، تیری تحلیل کی ضرورت نہیں، اسی لیے وہ فرما رہا ہے، بڑے اچھے انداز میں اس نے یہ حکم فرمایا ہے، ساری کائنات، ساری مخلوقات اگر اس بات پر متحد ہو جائیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ساری مخلوقات یک وقت میں سربا سجود ہوں، مجھ اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی اضافہ، اور یہ سارے اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تو میری شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں۔ واللہ غنی عن العالمین،
اللہ تمام عالمین سے مستغنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں عموماً آپ خطبات سنتے رہتے ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، میرا کام ہے، میں چونکہ پڑھتا ہی فکری مجالس ہوں، کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک خطیب یہ فرما رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دو عبادتیں ایسی ہیں جن میں تمہارا شریک ہوں، مثلاً ان میں سے ہے کہ صلوات بھیجنا عبادت ہے، اس عبادت میں تمہارا شریک ہوں، جو عبادت کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو عبادت کرے وہ اللہ، ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میرے خیال میں کافی سارے خطبہ سے، مقررین سے، بڑے بڑے ناموں سے آپ نے یہ جملہ سنا ہے، اور یہ جملہ ذات الہی، ذات الہی جو اتنی قہار اور جبار ہے، جو اتنی عظمتوں اور قدرت کا مالک ہے کہ وہ خود فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے، یہ دنیا پوری اپنی حسین مزاجی کے ساتھ اور پورے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ جو تمہارے سامنے ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تمہارا لگاؤ ہے، جس میں آپ کے والدین ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہ پوری دنیا وما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ایک لمحے میں سب ختم کر دوں، دوسرے لمحے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت حسین دنیا بسا دوں، اور ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ آدم کون تھا، نوح کون تھا، ابراہیم کون تھا۔ میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں، میں اس بات پہ قدرت رکھتا ہوں، لہذا یہ لفظ عبادت ذات الہی کے لیے استعمال نہ کیا کریں۔ اللہ درود بھیجتا ہے، کیا اللہ کا درود بھیجنا عبادت ہے؟ اللہ درود بھیجتا ہے، درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان کے درجات بلند کرتا ہے، وہ ان کی عظمتوں کو مقام محمود تک پہنچاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ مجھے نہیں پتا میرے سننے والے کتنا میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، میں اپنا معافی ضمیر آپ تک پہنچا بھی پا رہا ہوں کہ نہیں، بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پیغام آپ تک پہنچے۔ پہلا ولی کون سا ہے؟ تمہارا ولی مطلق وہ اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، دوسرا ولی کون ہے؟ جی اس کا رسول۔ دوسرا ولی کون سا ہے؟ اس کا رسول۔ تیسرا ولی کون ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ تیسرے ولی کا اللہ نے نام نہیں لیا، اس کی صفتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ولی وہ ہو سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہو جو صاحب ایمان، جو صاحب ایمان ہو، اور علی جیسا صاحب ایمان آدم سے لے کر آج تلک اللہ نے کوئی خلق ہی نہیں فرمایا، جسے مقام خندق میں احمد مختار مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، بارز الایمان کلو
الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ ولی ہے، پہلی صفت صاحب ایمان، دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے، دوسری صفت توجہ فرمائی، جو اللہ بغیر نماز کے کسی کو اپنا ولی نہیں بناتا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو مالک، جو اللہ بغیر نماز قائم کیے اپنا کسی کو ولی نہیں بناتا، ہم بے نماز ہو کر بھی کہیں کہ ہم علی کے موالی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہم کیسے موالی ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے وہ تمہارا ولی ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ ہم ان کے موالیان ہو کے اگر نماز نہ پڑھیں یا نماز کے ساتھ مذاق کریں یا مذاق کے ساتھ ایسی نماز کے ساتھ ایسی گفتگو کریں کہ جو نماز کے منافی ہو، ایسی ربائی پڑھیں، ایسا قصیدہ پڑھیں، ایسی بات کریں جس میں نماز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہو، کبھی روزے کی توہین، کبھی علم کی توہین، جی ہاں او بابا شیطان سب سے بڑا عالم تھا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو۔ اللہ عالم بننے کا حکم دے رہا ہے جی تاکہ تم صاحب علم ہو جاؤ، اور ہم علم کی اہانت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جی فلاں کے پاس بڑا علم تھا۔ نماز کی توہین کرنے کے لیے عموماً کہا جاتا ہے اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی۔ یہ قابل افسوس بات ہے، یہ منبر رسول ہے، اس سے گفتگو وہ ہونی چاہیے جو رسول کی مرضی کے مطابق، جو ائمہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ منبر رسول ہے نا، اگر صاحب منبر کو اپنی ذمہ داری کا پتہ چل جائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے کیا سپلائی کرنا ہے، ایک محرم فقط سارے ذاکرین، علماء کرام اور مقررین اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہم نے منبر رسول سے بس وہ پیغام دینا ہے جو محمد و اہل بیت محمد چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں میری قوم کا کوئی بندہ بھی جاہل نہ رہے۔ جی تو میری قوم کا کوئی بندہ جاہل نہ رہے۔ ہاں حیدری،
حسینیت حسینیت پانی لا حسینیت مل کے سارے نعرہ سلام صدا کے ساتھ دل بولا زمین بولی فلک بولا کل ایمان نات کے قرآن نعرہ حیدری سپیکر کی پرواہ کیے بغیر آپ میری طرف متوجہ ہوں صاحبان تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے اور نماز کو قائم کرتے نماز کو قائم جیسے اہل بیت محمد نے کیا ہے ایسے آج تلک کسی نے نہیں کیا آیت اللہ خمینی بت شکن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی نماز بھی علی ابن ابی طالب کی تکبیرۃ الاحرام کا مقابلہ نہیں کر سکتی چونکہ جس معرفت سے علی اللہ اکبر کہتا ہے چونکہ جس تقوی کے معیار پر کھڑے ہو کر علی ابن ابی طالب اللہ اکبر کہتے ہیں جو معرفت علی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ بس مقام علی ابن ابی طالب ہے جو منبر سلونی پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء مزدت تو یقینی اگر سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری امت محمد و آل محمد صلوات دس ہوئے چلیا اکھاں گے چولا کیڑے دس ہوئے چلیا اکھاں گے چولا کیڑے ایلی حق دا امام ہے رولا کیڑے آپی ویکھ لے تو پہاڑا تے ہولا کیڑے آپی ویکھ لے تو پہاڑا تے ہولا کیڑے تیرا ایک دو تین وچ مولا کیڑے بازو بلند کر کے پنجا کھول کے کنجوسی نہیں کرنی پانچ نعرے پانچ گنی بے بہا نعرہ توجہ فرمائی آپ نے صاحب ایمان اور نماز کو قائم کرنے والے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مفاتیح الجنان دیکھیں صحیفہ کاملہ دیکھیں جی ابن طاؤس کی اقبال ارے رامہ دیکھیں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا جیسے علی ابن ابی طالب نے ہمیں اسرار عبادت سکھائے ہیں جیسے علی ابن ابی طالب نے ہمیں اسلوب بتائے ہیں اللہ کو منانے کے اور کس طرح اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے جیسے علی نے بتائے ہیں واقعاً وہ امام المتقین ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور اولیاء کون ہیں ولی تیسرا تمہارا کون ہے وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں توجہ فرمائیں آپ اس آیت کے بعد کافی سارے احباب نے سائل کو سکھا کر رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی ہے اور پیغمبر سے آ کے پوچھتے بھی رہے ہیں
کہ کوئی آیت آئی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر مسکرا کے بس ایک ہی جواب دیتے رہے ہیں، کیا پہلے بھی تمہارے بارے میں کوئی آیت آئی ہے؟ جی کیا پہلے بھی تمہارے بارے میں کوئی آیت آئی ہے کہ اب پوچھ رہے ہو؟ عزیزان، اللہ ولی مطلق ہے اور اس نے اپنے بنائے ہوئے اولیاء کو اختیارات اور دنیا میں ایک تصرف دے کر بھیجا ہے۔ جس طرح اس نے رتبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے ان کی ضمانت بھی اٹھائی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں مجھے یہ بات کوئی نہیں دکھا سکتا جو بات اللہ نے محمد و اہل بیت محمد کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے۔ یہ واحد عظمت ہے محمد و اہل بیت محمد کی کہ جن کی فکر کو اللہ اپنی فکر کہتا ہے، جن کے کام کو اللہ اپنا کام کہتا ہے، جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ اہل بیت محمد سوچتے بھی بس وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ اور متعدد مقام پر یہ فرمایا ہے ما رمیت واذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرا حبیب یہ تیر تو نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، دوسرے مقام پر دیکھیں کہ جہاں پر اللہ نے ابو طالب کی عظمت میں ارشاد فرمایا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا حبیب کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا پس پناہ دی؟ پناہ تو ابو طالب نے دی، پرورش تو ابو طالب نے کی، تربیت تو ابو طالب نے کی، مگر پورے مکہ اور مدینہ میں جس کی تربیت کو، جس کی پرورش کو، جس کے سائے کو اللہ اپنا سایہ کہہ رہا ہے، اسے محسن اسلام ابو طالب کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، جی ہاں تو بے یارو مددگار تھا، ہم نے تجھے سلطانا نصیرہ دیا، علی جیسا مددگار دیا، مدد علی کرتے رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ ہم کرتے رہے۔ جی اور چوتھی آیت بھی توجہ فرمائیں، مال ختیجہ کا صرف ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا مال تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جی ہم نے تمہیں اپنے مال سے غنی فرمایا۔ پتہ چلا اللہ جسے اپنا ولی بناتا ہے اس کے عمل کو اپنے عمل کے ساتھ ملاتا ہے تو وہ دیکھتا بھی ہے تو وہ عین اللہ ہوتی ہے، وہ مارتا ہے تو وہ ہاتھ ید اللہ ہوتا ہے۔ اس کے ہر ایک عمل کو
اللہ اپنا عمل قرار دیتا ہے اور اسے اتنا عظمت سے نوازتا ہے، اتنے مقام سے نوازتا ہے کہ کائنات اس کے تصرف میں دے دیتا ہے۔ کائنات اس کے تصرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، نعرہ سلوات مل کے سارے۔ سبحان اللہ عظیم، اس کے ہاتھ میں طاقت اللہ دے دیتا ہے اپنی۔ واہ واہ، کمال کا جملہ۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ عظیم۔ قرآن مجید کی آیت اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ اپنے اولیاء کو کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، جی ایک رات انہیں بستر رسول پہ سونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بستر رسول پہ سونے کا شرف حاصل ہوتا ہے جی، اور وہ ایک رات علی، زندگی کی وہ ایک رات علی اتنی گہری پیاری نیند سوتا ہے۔ بھلا سونا بھی کوئی بیچنے یا خریدنے والی شے؟ نیند کوئی بیچنے اور خریدنے والی شے ہے؟ تو علی ابن ابی طالب سوئے نا، نیند کی ہے نا، اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ علی بستر رسول پہ سوئے ہیں کہ اللہ نے اس نیند کے بدلے اپنی رضائیں دے دی۔ اور فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے یہ خرید و فروخت کرتے ہیں جی، اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ کی مرضیاں لے لیتے ہیں۔ کیا علی ابن ابی طالب نے نفس رضائے خدا کے لیے رکھا ہے؟ یہ جملہ ابتدا میں موجود ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب پیغمبر نے کہا ہے اے علی آج کی رات میرا بستر آرام کے لیے نہیں ہے، قربان گاہ ہے، فرمایا ایک جان نہیں، علی کی 70 جانیں بھی ہوں تو پیغمبر کی خاک پہ قربان کرنے کے لیے چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، دل ایمان نات کے قرآن نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائی اب اللہ جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، اس ولی کو اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ اختیارات گننا تیرے میرے بس میں نہیں ہے، چونکہ جو دینے والی ذات ہے وہ مولوی نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے، اس کی ہر شے کے خزانے بے بہا ہیں، اور وہ اتنی اختیار کے ساتھ انہیں دنیا میں بھیج رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس ظرف کو کتنا اختیار دے کے بھیجنا ہے۔ ہمارا جیسا اگر کوئی ولی ہوتا تو وہ ایک لمحے میں کائنات کو مار بھی دیتا، جلا بھی دیتا، کائنات کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیتا۔ چونکہ ہماری عادت ہے ہمارے پاس جس قسم کا بھی اختیار ہو اس کو اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں،
کہ اختیار خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس کے ہاتھوں چلا گیا. اسے پتا ہے کہ اختیار کسے دینا ہے. اختیارات لے کر دنیا میں آئے، سب کچھ کر سکنے کے باوجود بھی کچھ نہ کرے اور لوگوں سے اپنے 6 ماہ کے پیاسے کے لیے پانی مانگتا نظر آئے. توجہ نہیں فرمائی آپ ہیں؟ اختیار تو ہے. کیا چاہتے تو اپنے بچے کو پانی نہیں پلا سکتے. ہاں، ولی خدا کا ہر کام مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے. ولی خدا کا ہر عمل آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی دنیا کو شک پڑا ہے، علی ابن ابی طالب نے سجدہ دے کر بتایا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ وہ ہے جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہوں. جی، منبر رسول پہ بندے کھڑے ہو کر منبر رسول پہ بندے کھڑے ہو کر نماز کی توہین کریں، رباعیاں پڑھیں، قصیدے پڑھیں، نماز کی اہمیت کو کم کریں، یا اپنے معنی کی نماز نکال لیں. یہ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ نماز ہے. جی، مختلف چیزوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اصل نماز یہ ہے. جی 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 جی، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. ہاں، تو صاحبان علی ابن ابی طالب سے لے کر حضرت حجت تک تمام ائمہ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے. احمد مختار رحمت للعالمین کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس شے کا تمہیں رسول حکم دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. توجہ فرمائی آپ نے. تو اللہ نے اپنے اولیاء کو اس دنیا میں ایک بلند اختیار دے کر بھیجا اور انہیں حکم تبلیغ اور حکم ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے پیروکار، ہمارے شیعہ اس کردار کو اپنائیں جس کردار کو سلیمان فارسی نے اپنایا ہے، جس کو میثم تمار نے اپنایا ہے، جس کو ابو ذر غفاری نے اپنایا ہے، جس کو مالک اشتر نے اپنایا ہے. کس مومن کی بات کر رہے ہیں آپ میرے سامنے؟ مومن دیکھنا ہے تو مالک اشتر جیسا دیکھو کہ جب وادی کلزم میں رات کے تیسرے پہر میں پریشان بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا، ہاجر آگے بڑھی، کہنے لگی مالک رات کے اس پہر میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہا علی ابن ابی طالب کی مسجد کوفہ میں محراب مسجد میں رونے کی آواز سن رہا. مومن وہ ہوتا ہے جو مشیت امام کو پہچان سکے. مومن وہ ہوتا ہے جو ارادہ امام سے واقف ہو. مومن وہ ہوتا ہے، ولی خدا کی پہچان ہی وہ کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو. جس کو ایمان کا ذرا برابر بھی پتہ نہیں،
وہ کبھی بھی ولی خدا کی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ولی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ ولی خدا کو بس وہی پہچان سکتا ہے جو میسم مزاج ہو، اور جب وہ پہچان لیتا ہے تو پھر ولی خدا اپنے مومن سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، امام المتقین ہونے کے باوجود، کوفہ میں مسلمانوں کی خلافت ظاہری کے باوجود، اتنی مصروف زندگی چھوڑ کر کوفہ کے بازار میں آتے ہیں اور ایک کھجور بیچنے والے سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، میسم تو گھر جا آرام کر، تھک گیا ہوگا، یہ علی تیری جگہ پہ بیٹھ کے تیری کھجوریں بیچے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ولی خدا کو پہچاننا، ولی خدا کے تصرف اور اختیار کو دیکھنا، ولی خدا کے ارادے اور اس کی منشا کو پہچان کر اس کی سیرت پر عمل کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں روز عاشور، ابو ثمامہ سیداوی بہت بڑا صحابی ہے، مظلوم کربلا کا، زہرا کی لال کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، دل کر رہا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کروں، آپ کی اقتداء میں ادا کروں۔ تو مولا نے کیا فرمایا ہے؟ جعلک اللہ من المصلین یوم القیامہ۔ ابو ثمامہ یہ زہرا کا لال، ابو ثمامہ یہ زہرا کا لال تجھے دعا دے رہا ہے کہ بروز قیامت اللہ تمہیں نمازیوں میں سے محشور فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ سہمت نہ سمجھیں تو ایک مرتبہ پھر علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ یہ نماز ہے جس کا ابو ثمامہ ذکر کر رہا ہے، اور مظلوم کربلا اسے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نمازیوں میں سے معشور فرمائے۔ جو نماز حسین ابن علی نے کربلا میں پڑھی ہے وہی نماز ہے، اور جو یہ مذاق کے طور پر جملہ کہا جاتا ہے کہ فوج اشقیاء کہہ رہی تھی جلدی کرو نماز کا وقت ہو گیا ہے، جلدی قتل حسین سے فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھنی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے تیری عقل پر، تیری فطرت پر، تیری سوچ پر تجھے فوج اشقیاء کی نماز نظر آتی ہے، خنجر کے نیچے حسین کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ تجھے حسین ابن علی کا سجدہ نظر نہیں آتا۔ جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ حق اور باطل کی تمیز کرنا جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عزیزان، ہر ایک کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکے، یہ حقیقت ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اگلا جملہ ہے، فرمایا کہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔
توجہ فرمائی آپ نے؟ بسم اللہ قبلہ۔ یہ ابوالعلا مودودی سے جب سوال کیا گیا کہ سب صحابہ کی اولاد نے جب بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ کیوں نہ کی؟ انہوں نے بہترین خوبصورت جواب دیا تھا کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ معیار حسین ہے، اگر حسین نہیں بیعت کر رہا تو پھر کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے حق اور باطل کی تمیز۔ جب مومن کو حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ منبر سے حق کیا کہا جا رہا ہے اور باطل کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر مومن میسم مزاج ہوتا ہے۔ ربضہ کی زندگی گزارنا فقط ابوذر غفاری کا کام نہیں تھا، جلا وطنی اور صحرا کی زندگی گزارنا ابوذر کا کام نہیں تھا۔ فقط 1400 سال پہلے ابوذر پر سچ بولنا واجب نہیں تھا، آج بھی سچ بولنا اسی طرح واجب ہے۔ جی ہاں، اگر آج آپ حق نہیں کہیں گے تو اپنے آپ کو ابوذر کا تابعدار مت کہو۔ اگر آج آپ زمانہ شناس نہیں ہیں، اگر آج آپ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں سے واقف نہیں ہے، آپ کبھی بھی مالک اشتر جیسا مومن نہیں بن سکتے۔ مومن مفکر ہوتا ہے، مدبر ہوتا ہے، تفکر کرنے والا ہوتا ہے، امانتدار ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے۔ مومن دیکھیں تو صحیح نا کہ مومن ہوتا کون ہے۔ آج ہمارے سامنے وہ صاحبان بھی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جنہیں کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا تجھے دین جانتا ہے؟ تجھے کتنا دین کا علم ہے؟ تو کتنا دین شناس ہے؟ جہالت کو سمجھتا نہیں اور مقابلے علم والوں کے ساتھ۔ یہ کہنا آسان بات ہے کہ میں بڑا صاحب ایمان ہوں، تو کتنی صاحب ایمان ہے جسے وضو نہ آتا ہو، جسے نماز نہ آتی ہو، جسے احکام دین نہ آتے ہوں، اور منبر پر یہ عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جاہل کی تعریف کیا ہے؟ جسے نماز روزہ وضو نہیں آتا، یہ جاہل نہیں ہے تو یہ کون سی بلا ہے؟ اسے آپ کون سا نام دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ نماز روزے کا پابندی نہیں ہے، مسلمان بھی ہے۔ عزیزان دیکھیں، ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ مین مشکل یہ ہے کہ ہمارا دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ آدم جیسے نبی، ابراہیم جیسے نبی، نوح جیسے نبی، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے نبی جی میدان حشر میں موجود ہوں گے؟ میدان حشر میں موجود ہوں گے، اور ان انبیاء کی موجودگی میں سردار انبیاء خطاب کریں گے جناب سید الساجدین کو، اور یا زین الاتقیاء کہہ کے بلا۔ متقیوں کی زینت بیٹا جی، سید الساجدین، تمام سجدے دینے والوں کا سردار بیٹا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زین العابدین کب بنتا ہے، سید الساجدین کب بنتا ہے؟
زین الاتقیاء کب بنتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ائمہ میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خاص صفت ہے، لیکن سید سجاد صبر میں سب سے سلطان ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زینب عالیہ جیسی پھوپھی ہو، سکینہ جیسی بہن ہو، بازار شام ہو، پتھروں کی برسات ہو، آگ پھینکی جا رہی ہو، گرم پانی پھینکا جا رہا ہو، اور وہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، جو کسی شے کی پرواہ کیے بغیر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے، اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ عزادارو، یہی نماز ہے، یہی نماز ہے جن کا حکم انہوں نے دیا ہے، جن کا درس انہوں نے دیا ہے۔ نماز کو ہلکا نہ جانو۔ آپ مجھے اندازہ کر کے بتائیں، ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے، ہم تین دن نماز نہیں پڑھتے، جی گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے گھر میں، مجھے اتنا اندازہ لگا کے بتائیں، آذان اکبر سے کربلا کی جنگ شروع ہوئی ہے، زینب کی چادر اجڑنے تک، جی خیام کے جل جانے کے بعد خیام کی جلی ہوئی راکھ پہ زینب عالیہ نے نماز مغرب ادا کی اور دعا فرمائی، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ اور امام حسین کے آخری الوداع میں یہ وصیت ہے، یا اختی زینب لا تنسینی بالصلاۃ اللیل، میری پیاری بہن زینب، حسین کو نماز شب میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اونٹ کی کوہان پر بھی اپنی پھوپھی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں دیکھی۔ میں نے مقتل کی روایات میں دیکھا ہے، امام سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب عالیہ بیٹھ کے نماز ادا فرما رہی تھی، تو مولا سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، کیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب عالیہ نے جواب دیا، میرا امام بیٹا، آج تیسرا دن ہے، جتنا کھانا پانی آتا ہے نا، میں تیرے بابا کے یتیموں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ زینب میں اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسین کی ماں زہرا آپ سب سے راضی ہو۔ آج 3 سفر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 2 سفر کو یہ قافلہ شام میں داخل ہوا۔ سب سے زیادہ جو امام سجاد روئے ہیں نا، اسی شام کے غم میں روئے۔ جب میرے مولا سے سوال کیا گیا نا، سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پر آئی، تو مولا نے رو کر جواب دیا، الشام الشام الشام۔ اور یہی بازار شام تھا جس میں امام سجاد نے کہا تھا، یا لیت لم تلدنی امی، کاش میں اس دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ جناب فضا نے پوچھا، سجاد یہ جملہ تو نے کربلا میں نہیں کہا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے دیکھے ہیں، اکبر کے جگر کے 3 ٹکڑے دیکھے ہیں، اپنے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں، خیام جلتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ جملہ تو نے بیٹا وہاں پہ نہیں کہا، آج یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا بابا سے سنا تھا کہ جب پھوپھی زینب نانا رسول کے روزے پہ جایا کرتی تھی تو دادا علی ابن ابی طالب زری کے چراغ بجھا دیے کرتے تھے کہ کسی کی نگاہ زینب کے سائے پر بھی نہ پڑے۔ میں دیکھ رہا ہوں بدبخت اور کمینوں کا مجمع ہے، بدماشوں کا ہجوم اور رش لگا ہوا ہے۔ پھوپھی زینب کے ساتھ کسی کا کندھا لگتا ہے، کسی کا بازو لگتا ہے، اور پھوپھی زینب بازار میں بیٹھ کے سفر کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جناب سکینہ بنت الحسین نے
امام سجاد علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا، بھیا سجاد بتا سکتے ہیں پیاس کی کتنی قسمیں؟ یہ وہ پاک بی بی ہے جی جو ہر وقت امام سے مختلف سوالات کیا کرتی تھی۔ کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، مدینہ سے لے کر شام تک 3 جلدوں میں ہے، اس سے یہ روایت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے رونا اتنا ہی ہے جتنا پاک بی بی کو منظور و مقبول ہے۔ اس رونے سے کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں عزادارو۔ جو آنکھ آل محمد کی مصیبت پہ بھی نہیں رو سکتی جی، اس کی اپنی قسمت۔ جناب سکینہ نے پوچھا، بھیا سجاد بتائیں پیاس کی کتنی قسمیں؟ امام سجاد نے جواب میں فرمایا، سکینہ یہ سوال نہ کرو، اس کا جواب بڑا مشکل ہے، تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ جناب سکینہ نے اصرار کیا، سید سجاد نے بتایا پیاس کی پہلی قسم یہ ہے جب انسان پیاسا ہو نا تو انسان کی آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا ہو جاتا ہے جی۔ جناب سکینہ نے یہ سنا اور رو کر کہا، بھیا سجاد یہ وہی قسم نہیں ہے جو میدان کربلا پہ میرے بھائی اکبر پہ طاری ہو گئی تھی، جو رو کر کہتے تھے العطش قد قتلنی، بابا جان پیاس نے مجھے مار مکایا ہے جی، پیاس نے مجھے مار مکایا ہے، میں جنگ نہیں کر سکتا، مجھے پانی پلائیں۔ اور بابا نے کہا تھا ساقی کوثر پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سید سجاد نے فرمایا پیاس کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کی زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے۔ جناب سکینہ کا گریہ بلند ہوا، رو کر کہا، بھیا سجاد یہ وہی قسم نہیں جو میرے بھائی اصغر پہ طاری ہو گئی تھی، ارے جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا جی، جو جھولے میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسی وجہ سے اصغر کو تیر لگنے کے بعد امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا، کیف یتلذذ الصبی، یتلذذ کا لفظ عربی زبان میں مچھلی کی موت پہ استعمال ہوتا ہے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے نا تو اس میں جتنا طاقت ہو زمین سے بلند ہوتی ہے، پھر زمین پہ آ جاتی ہے۔ جب یہ طاقت ختم ہو جائے تو کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے تو پانی کے لیے چھوٹا چھوٹا منہ کھولتی ہے۔ مظلوم کربلا فرما رہے ہیں، جب اصغر کو تیر لگا تو یہ 3 حالتیں اصغر پہ طاری ہوئی۔ پہلے میرے ہاتھوں پہ بلند ہوتا تھا، پھر میرے ہاتھوں پہ آ جاتا تھا۔ جب یہ طاقت ختم ہوئی تو کبھی دایاں رخسارہ میرے سینے سے لگاتا تھا، کبھی بایاں رخسارہ میرے سینے سے لگاتا تھا۔ جب یہ طاقت بھی ختم ہو گئی تو پانی کے لیے چھوٹا چھوٹا منہ کھولتا تھا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، سید سجاد نے بتایا تیسری قسم یہ ہے کہ جب انسان بہت پیاسا ہو، جیسے زمین پیاسی ہو پھٹ جاتی ہے، انسان کا بدن پھٹنے لگ جاتا ہے۔ جناب سکینہ اٹھی، اپنے سر پہ ماتم کیا، رو کر کہا، بھیا سجاد یہ وہی حالت ہے جو میرے بابا حسین پہ اس وقت طاری ہوئی جب اکبر کے لاشے کو گلے لگایا، اور رو کر کہا علی الدنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دھواندھار ہے۔ عزادارو اجرکم علی اللہ، حسین کی ماں زہرا آپ سب سے راضی ہو۔ سید سجاد نے فرمایا پیاس کی چوتھی قسم یہ ہے جب انسان بہت پیاسا ہو تو اس کی ہڈیاں پانی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ زندان شام میں کوہرام برپا ہوا، سکینہ نے رو کر کہا بھیا سجاد، اور دیکھو سکینہ کی ہڈیاں پانی بننا شروع ہو گئی ہیں، اور بھیا سجاد سکینہ بوڑھی ہو گئی۔
ظلموا آئیے